حضرة المحبوب احمد رسول۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے الشفا قدیر۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مسلمان بچے کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو عطا ہے وہ ہے ہمارے پاس قرآن۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر رشتے کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے دوسروں کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک جو مسلمان بچہ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک جو مسلمان بچہ ہے اس کے پاس رشتے آتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ۔ تو جب ایک بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو یہ سکھانا ہے کہ اس نے اپنے رشتوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے، اس نے اپنے بہن بھائیوں سے کیسے پیار کرنا ہے۔ جیسے گلاس ہوتا ہے، اس میں اگر ہم شراب ڈالیں گے اور گرائیں گے تو شراب نکلے گا، اگر ہم صاف پانی ڈالیں گے گرائیں گے تو صاف پانی نکلے گا۔ اسی طرح بچپن میں ہم ایک بچے کو جو تربیت دیں گے وہی بڑے ہو کے وہ امپلیمنٹ کرے گا۔ اگر ہم اس کے دل میں محبت ڈالیں گے، عزت ڈالیں گے، تو بڑے ہو کے وہ بھی ہمیں محبت اور عزت دے گا۔ تو اسی طرح جو بچے ہیں ان لوگوں کو ہم یہ بات سے تعارف ہی نہیں کراتے کہ ماں باپ کے ان پہ کیا حقوق ہیں، ہم صرف ان کو پیار دے ہی جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان بچوں نے بھی ہماری عزت کرنی ہے، قرآن انہیں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے۔ جب ہم یہ باتیں ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمیں وہ چیزیں دیں گے۔ تو اس لیے ایک مسلمان بچے کی جو تربیت ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اور جو ایک بچہ ہے اس کی جو تربیت قرآن کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی اسکول، وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا وہ کوئی بھی ٹیچر نہیں کر سکتی۔ جو ایک بچے کی تربیت قرآن اور اس کی ماں کر سکتی ہے، اس سے بہترین تربیت کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود میں آتا ہے، اور پھر اس کے پاس جو ارد گرد وہ سب سے پہلے رشتے دیکھتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے یہ بات ہم نے بتانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ والدین ہیں اور وہ بہن بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے بچپن میں بچے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اس کی غلطی کو بہت فن وے میں لیتے ہیں۔ اگر وہ گالی دیتا ہے، ابیوز کرتا ہے، تو ہم اس کی ابیوز کو، اس کی گالی کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو پھر وہی بچہ جب بڑے ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے، لیکن یہ غلطی ہماری ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جب اس کی پیرنٹنگ سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، ہم نے اس چیز کو انٹرٹین کیا۔ تو اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے ہمیں ابیوز کرا یا ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرا تو پھر یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دنیاوی تعلیم تو دے دی، ہم نے اس کو آکسفورڈ کی بکس کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن ہم نے اس کو کیا نہیں دیا؟ ہم نے اس کو قرآن نہیں دیا، ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں بتائے۔ جب ہم نے یہ چیزیں اس کو بتائی ہی نہیں ہیں تو یہ چیزیں اس کے عمل میں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے، ایز اے پیرنٹس ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کہتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے ان کا بہت احترام کرنا چاہیے، احترام کے ساتھ کرو۔ جب یہ چیز ہم نے ان کو بتائی ہوگی، سکھائی ہوگی، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ ہمارے کام ضرور آئیں گے۔ اگر ہم ان کو بچپن میں عزت دیں گے تو ہمیں بڑے ہو کے ان ریٹرن عزت ملے گی۔ یہ ایز پیرنٹس ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اوکے،
اسی طرح ایک مسلمان بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چاکلیٹ دیتے ہو تو آپ اس کو یہ سکھاؤ کہ وہ جو چاکلیٹ ہے اسے اپنے سبلنگس کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جب آپ اس کو بچپن سے یہ شیئرنگ کی عادت ڈالو گے تو کل کو جب بہت بڑی چیزیں کوئی آپ اس کا بہن بھائی جو ہے وہ مشکل میں ٹائم ہے یا کچھ بھی ہے وہ شیئر کرنا ہے اور وہ کرے گا۔